السلام علیکم حضرات، نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا بیان۔ اب آج اس سبق میں ہم کچھ بہتر اور اچھا سبق جانتے ہیں۔ ویسے تو بہتر ہی آتے رہتے ہیں، لیکن آج تمامی دنوں کے سردار جمعے کا بیان ہے، کیونکہ جمعہ کا دن تمامی دنوں کا سردار ہے، تو جمعہ کا بیان آج ہے۔ جمعے کی نماز کے ریلیٹڈ متعلق سوال جواب ہیں، اور جو یہ آپ اگر آخر تک سنیں گے سوال جواب، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعے کے متعلق آپ کے جتنے بھی پرابلمس ہوں گے، مسئلے ہوں گے، وہ تمامی انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے، حل مل جائے گا آپ کو۔ ان سوال جواب میں آپ کو ان کا حل مل جائے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل اسلامک ان کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جواب ہے جمعہ کی نماز فرض ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے۔ سوال نمبر 2، جمعہ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب، جمعہ فرض ہونے کی 11 شرطیں ہیں۔ پہلی دوسری شرط ہے کہ شہر میں مقیم اور آزاد ہونا، اس لیے مسافر اور غلام پر جمعہ واجب فرض نہیں۔ نمبر 3 ہے صحت، یعنی ایسے مریض پر کہ جمعہ مسجد تک نہ جا سکے، جمعہ فرض نہیں۔ 4، 5، 6 ہے مرد اور عاقل بالغ ہونا، یعنی عورت پاگل اور نابالغ پر جمعہ فرض نہیں۔ مرد اور عاقل اور بالغ پر جمعہ فرض ہے، عورت پاگل اور نابالغ پر جمعہ فرض نہیں۔ 7، 8 ہے کہ اکھیارہ ہونا اور چلنے پر قادر ہونا، اس لیے اندھے، لونجے اور فالج والے پر کہ جو مسجد تک نہ جا سکتا ہو، جمعہ فرض نہیں۔ جس کو دکھتا ہو آنکھ ہو اور چلنے پر قادر ہو، اندھے، لنجے اور فالج والے پر جو کہ مسجد تک نہیں جا سکتا، تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 9 ہے کہ قید میں نہ ہونا مگر جبکہ کسی قرض کی وجہ سے قید کیا گیا ہو اور ادا کرنے پر قادر ہو تو فرض ہے۔ 10 ہے حاکم یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ نمبر 11، شرط نمبر 11 ہے بارش یا آندھی وغیرہ کا اس قدر نہ ہونا کہ جس سے نقصان کا سخت خطرہ ہو۔ اگر نقصان کا سخت خطرہ ہے تو جمعہ کی ایک شرط پوری نہیں، جس سے جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن بارش یا آندھی وغیرہ کا اس قدر ہونا نہ ہونا کہ جس سے نقصان کا کوئی سخت خطرہ نہ ہو، تو جمعہ فرض ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جمعہ جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ابھی جو پیچھے سوال تھا وہ جمعہ فرض ہونے کے لیے کتنی شرطیں دیں، لیکن اب بات ہے کہ جمعہ جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں۔ تو جمعہ جائز ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہیں پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں، تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ تو جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ تو جواب ہے جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط مصر یا فنائے مصر ہونا ہے۔ مصر وہی جگہ ہے کہ جس میں کئی کوچے، گلی اور بازار ہوں، اور وہ ضلع یا تحصیل ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہیں، اور مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے جو اسے فنائے مصر کہتے ہیں، جیسے اسٹیشن، قبرستان وغیرہ۔ سوال نمبر 5 ہے جمعہ جائز ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ یا اس کا نائب جمعہ قائم کرے، اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو سب سے بڑا سنی صحیح عقیدہ رکھنے والا عالم قائم کرے، کہ بغیر اس کی اجازت کے جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائے ہیں وہ قائم کرے، یعنی گاؤں وغیرہ میں یا شہر میں مسجد کا ایک امام بنایا جاتا ہے تو اس کے حکم سے جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ جمعہ جائز ہونے کی تیسری اور چوتھی شرط کیا ہے؟ تو جواب ہے تیسری شرط ہے
کہ ظہر کے وقت کا ہونا ہے، اس لیے وقت سے پہلے یا بعد میں پڑھی تو نہ ہوئی، یا درمیانے نماز میں عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں نماز سے پہلے خطبہ ہو جائے، یعنی جمعہ جائز ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ ظہر کے وقت میں ہونا چاہیے۔ اگر جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور عصر کا وقت شروع ہو گیا تو جمعہ باطل ہو گیا اور ظہر کی قضا پڑھنا پھر قضا پڑھنی چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں ہی نماز سے پہلے خطبہ ہو جانا چاہیے۔ سوال نمبر 7 ہے، جمعہ کے خطبے میں کتنی باتیں سنت ہیں؟ تو جواب ہے کہ جمعے کے خطبے میں 19 باتیں سنت ہیں۔ خطبہ پڑھنے والے کا پاک ہونا، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا، خطبہ سے پہلے خطبہ پڑھنے والے کا بیٹھنا، خطبہ پڑھنے والے کا ممبر پر ہونا، سننے والوں کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پیٹھ ہونا، حاضر رہنے والوں کا خطبہ پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہونا، خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، لفظ الحمد سے شروع کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، حضور پر درود بھیجنا، کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا، پہلے خطبہ میں وعظ و نصیحت ہونا، دوسرے خطبہ میں حمد و ثنا ہونا، شہادت اور درود کا اعادہ کرنا، دوسرے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، دونوں خطبوں کا حلقہ ہونا اور دونوں خطبوں کے بیچ 3 آیت کی مقدار بیٹھنا۔ اب یہ وہ 19 سنتیں ہیں، اس میں آخر سنت میں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا خطبہ پڑھا تھا، اس کے بعد کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ 3 آیت کی مقدار بیٹھنا چاہیے۔ اور خطبے کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو اس وقت دعا مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب سوال نمبر 8 ہے، اردو میں خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواب ہے، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پورا خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ کسی دوسری زبان کو ملانا، دونوں باتیں سنت متوارثہ کے خلاف اور مکروہ ہیں، یعنی خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہی پڑھنا چاہیے، دوسری زبان میں پڑھا یا اردو کو ملا کر پڑھا تو مکروہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، خطبہ کی اذان امام کے سامنے مسجد کے اندر پڑھنا سنت ہے یا باہر؟ تو جواب ہے، خطبہ کی اذان امام کے سامنے مسجد کے باہر پڑھنا سنت ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے زمانے میں خطبہ پڑھنے والے کے سامنے مسجد کے دروازے پر ہی اذان ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد جلد اول صفحہ 162 میں ہے کہ حضرت صائب یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے روز ممبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسا ہی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں ہوا۔ اسی لیے فتاوی قاضی خان عالمگیری بہرائچی اور فتح القدیر وغیرہ میں مسجد کے اندر اذان دینے کو منع فرمایا، اور تحتاوی علامہ راقل فلاح نے مکروہ لکھا۔ اب آپ سمجھیے کہ مسجد کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مسجد کے باہر کا حصہ، ایک مسجد کے اندر کا حصہ۔ مسجد کے اندر کا حصہ وہ ہوتا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے امام وغیرہ، اور ایک حصہ مسجد کے باہر کا حصہ اسے کہتے ہیں جہاں پر وضو کرنے کا ہوتا ہے، استنجا وغیرہ ہوتا ہے، کرنے کے لیے ویوستھا ہوتی ہے، اور باتھ روم سیور وغیرہ بنا ہوتا ہے، تو وہ مسجد کے باہر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گاؤں کی مسجدوں میں یا شہر کی مسجدوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے دن کہ امام کے سامنے مسجد کے باہر یا تو وضو کی پیکریوں کے ادھر یا کہیں بھی مسجد کے باہر جو ہے خطبے کی اذان پڑھی جاتی ہے۔
آپ نے مسجد کے اندر نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ یہی مسجد کے باہر ہی حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور باقی تمامی صحابہ اور اولیاء اکرام کے زمانے میں خطبے کی اذان مسجد کے اندر ہی، مسجد کے باہر ہی پڑھی جاتی تھی۔ سوال نمبر 10 ہے کہ جمعہ جائز ہونے کی 5ویں اور 6ٹھی شرط کیا ہے؟ تو جواب ہے 5ویں شرط جماعت کا ہونا ہے، جس کے لیے امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد کا ہونا ضروری ہے، اور 6ٹھی شرط اذن عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ تو جمعہ جائز ہونے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ جماعت کا ہونا۔ اب جماعت میں امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد کا ہونا ضروری ہے، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جمعے کے دن مسجد کا دروازہ کھول دینا چاہیے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر روک ٹوک ہے تو پھر جمعہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرط کی ادائیگی نہیں ہوگی تو جس سے جمعہ نہیں ہوگا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو جمعہ کے متعلق جو پریشانیاں ہوں گی وہ سب سالو ہو گئی ہوں گی، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے تمامی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔